السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، پیش خدمت ہے شاعری حضرت بابا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کے لیے۔ بغیر عورت کے جنت تھی ساری خالی، بابا آدم علیہ السلام کو پڑ گئی کالی، بہت گھبرائے کس چیز کی ہے کمی جنت میں، کس چیز کے بغیر ہے خالی، کچھ سمجھ میں نہ آئے بہت ہوئے پریشان، چین نہ دل میں آئے اب کیا کیا جائے، چارہ کیا کیا جائے، کون سی چیز دل میں سمائے کہ سکون آ جائے، اداس ہو کے سو گئے رب کے حوالے ہو گئے، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں کیا کھو گئے، بابا جی بے ہوش ہو گئے، دل کا آپریشن ہوا آزار باہر ہو گئے، کچھ نہ خبر ہوئی علاج سارے ہو گئے، نیند سے جب آنکھ کھلی ہوش میں جب آ گئے، اماں ہوا درود السلام کو دیکھ کر مائل بڑے ہو گئے، ہاتھ نہ لگانا فرشتوں نے فرما دیا، حق مہر دیجئے پھر نکاح فرمائیے، میرے کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں، کیا ہے ان کا حق مہر یہ بھی بتائیے، پڑھیں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی اللہ آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سب درود پاک پڑھیں۔ درود محمد پر پڑھیں، درود محمد پر حق ادا ہو جائے گا، کریں پیار سچا ان سے پھر فرض ادا ہو جائے گا، کہ نے کہا ان کا مانیے، ساتھی ہیں یہ زندگی بھر کی، سفر اچھا کٹ جائے گا، چین ہے یہ دل کا سکون مل جائے گا۔ رب نے کہا جنت ٹھکانہ ہے، جنت ٹھکانہ آپ کا، کھائیں پئیں سب کچھ عیش موج کیجئے، نہ کھانا صرف ایک پھل، نافرمانی نہ کیجئے، شیطان دشمن ہے آپ کا، بہکاوے میں نہ آئیے، نادانی نہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ پھر شیطان نے اماں علیہ السلام کو بہکایا اور کہا کہ یہ پھل کھانے سے آپ کو موت کبھی نہیں آئے گی، ہر وقت خدا کا قرب رہے گا، سدا ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو انہوں نے وہ آدھا پھل خود کھایا اور آدھا پھل جو ہے وہ بابا آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ پھر جنت کا لباس اتر گیا اور بڑی شرم آنے لگی، اس سے پہلے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا اور جنت میں کبھی پیشاب کی حاجت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ پھل کھانے سے پھر یہ تکلیفیں ہوئی۔ اور حضرت بابا آدم علیہ السلام سے جب اللہ پاک ہم کلام ہوئے تو پوچھا کہ آپ کہاں ہیں، تو کہتے میں کہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوں۔ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کیوں شرم آ رہی ہے؟ کہنے لگے میں ننگا ہوں۔ تو کیا آپ نے وہ پھل کھا لیا، میری نافرمانی کر لی ہے؟ اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، آپ دنیا میں اتر جائیں۔ اور بابا آدم علیہ السلام کو الگ کہیں اتارا اور اماں علیہ السلام کو کہیں الگ اتار دیا۔ کئی سال جدائی میں روتے رہے، اس وقت دنیا میں اور انسان بھی نہیں تھے۔
پھر بابا آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ انہوں نے جنت میں دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا، تو انہوں نے کہا اللہ وہ آپ کا کوئی بہت پیارا ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، ان کے وسیلے سے میری خدا معاف فرمائے اور میری بیوی کی جو ہے جدائی ختم کر دیں۔ پھر دونوں کی جدائی ختم ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، جبل رحمت کے پاس ملاقات ہوئی، اس لیے اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرے سے بات چیت کی، ایک دوسروں کو پہچانا، پھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کی طرف جو ہے وہی بیچتا رہوں گا، آج میرے جس طرح میں بتاؤں اس طریقے سے زندگی بسر کرتے رہیں اور جنت کما کر واپس جنت میں واپس آئیں، اور آپ کی اولاد بھی جنت کما کر واپس آئے۔ اب جنت مفت میں کسی کو نہیں ملے گی، اب آزمائشیں ہوں گی، مشکلیں آئیں گی، ان میں سے گزرنا پڑے گا، ایمان کی حفاظت کی جائے گی، اسلام پر چلنا پڑے گا، پھر جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ جو نہیں چلیں گے نافرمان ہوں گے ان کو دوزخ ملے گی۔ پھر اس طرح سے انسانیت کا سلسلہ چل نکلا، اور بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ایک بیٹا اور بیٹی جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے دوسرے جوڑے کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ تو ایک بیٹے نے کہا کہ میں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا، وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں دوسرے جوڑے والی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ تو بابا آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بیٹا اس طرح شادی نہیں ہو سکتی، وہ تمہاری بہن لگتی ہے، تو وہ نہیں مانے، بہت ضد پہ آ گئے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قربانی دو دونوں، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی اسی سے ہوگی۔ تو جب قربانی دینے کا ٹائم آیا تو جو شادی کی ضد پر تھے انہوں نے ناقص سی گندم کی قربانی دی، اور جو ضد پر نہیں تھے انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بکری، جو بکریوں میں سب سے زیادہ صحت مند بکری خوبصورت تھی، وہ قربانی دی۔ تو اس وقت کوئی بندے نہیں ہوتے تھے دنیا میں، گوشت کی قربانی تقسیم نہیں ہوتی تھی انسانوں میں، اس وقت بجلی آتی تھی اور جو قربانی قبول ہوتی تھی وہ بجلی اس قربانی کو اٹھا لے جاتی تھی۔ تو بکری کو بجلی نے اٹھا لیا اور گندم وہیں پر پڑی رہی، اور بابا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تم اب اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اس بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تاکہ یہ نہ رہیں، تو پھر وہ مجھے مل جائے۔ پھر مارنے کے بعد پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں، اٹھائے پھرتے سوچتے تھے۔ پھر دیکھا ایک کوا آیا، اللہ کی قدرت سے ایک کوا آیا، اس نے پنجوں سے مٹی کھودی اور اس میں اپنے منہ میں کوئی کھانے کا ٹکڑا تھا کسی چیز کا، اس کو زمین میں اس کھڈے میں رکھ کے